اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، آج میں تذکرہ کروں گا حضرت اسحاق علیہ السلام کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے 14 برس بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بشارت اسحاق کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 برس سے زائد اور آپ کی والدہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 90 برس تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ صفات میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ہم نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی کہ غیب کی خبریں بتانے والا نبی ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں، اور ہم نے برکت اتاری اس پر اور اسحاق علیہ السلام پر اور ان کی اولاد میں، کوئی اچھا کام کرنے والا اور کوئی اپنی جان پر سری ظلم کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی تعریف اور توصیف بیان کی ہے۔ اس سے قبل ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث طیبہ بیان کر چکے ہیں کہ کریم ابن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اہل کتاب نے ذکر کیا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی 40 سال کی عمر میں رفقہ بنت بطو ابیل سے شادی کی۔ رفقہ بانجھ تھی، آپ نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 جڑواں صاحبزادے عطا کیے۔ بڑے لڑکے کا نام یسوع تھا، اہل عرب انہیں ایس کہتے تھے اور روم کے والد ہیں۔ دوسرے صاحبزادے جو کہ اپنے بھائی سے بالکل جڑے ہوئے تھے وہ یعقوب ہیں، جن کی طرف بنو اسرائیل منسوب ہیں۔ اہل کتاب کا کہنا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام یسوع سے یعقوب علیہ السلام کی نسبت زیادہ پیار و محبت کرتے تھے کیونکہ وہ پہلی اولاد تھے، اور حضرت اسحاق کی بیوی رفقہ یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھیں کیونکہ وہ چھوٹے صاحبزادے تھے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام معمر اور ضعیف ہو گئے، آپ کی بینائی کمزور ہو گئی، تو ایک دن آپ نے اپنے بیٹے سے کھانا کھانے کی خواہش کی اور اسے حکم دیا کہ شکار کر کے لاؤ، اسے ذبح کرو اور کھانا تیار کر کے لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔ ایس شکاری تھے، شکار کی تلاش کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایس کے والد رفقہ نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو فرمایا کہ بکریوں کے گلے سے 2 عمدہ بکریوں کے بچوں کو ذبح کرو اور اپنے والد گرامی کی پسند کے مطابق کھانا تیار کرو اور اپنے بھائی کے واپس آنے سے پہلے کھانا پیش کر دو تاکہ تمہارے والد گرامی تمہارے لیے دعا کریں۔ ماں نے ایس کے کپڑے یعقوب علیہ السلام کو پہنا دیے اور یعقوب کے کندھوں اور گردن پر بکری کے بچوں کی کھالیں ڈال دیں کیونکہ ایس کے جسم پر کثرت سے بال تھے اور یعقوب علیہ السلام ایسے نہیں تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام کھانا لے کر والد گرامی کے قریب آئے تو والد نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جواب دیا کہ میں تمہارا بیٹا ہوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ چمٹا کر ان کے جسم کو ٹٹولا، فرمانے لگے آواز یعقوب کی ہے لیکن کپڑے اور جسم ایس کا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا، پھر دعا کی کہ اے عالمین، اپنے بھائیوں میں سے اسے قدر و منزلت کے اعتبار سے فوقیت عطا فرما، انہیں اور ان کے قبائل و نسل میں نبوت عطا فرما اور کثرت اولاد اور رزق سے مالا مال فرما۔ جو ہی حضرت یعقوب علیہ السلام والد گرامی کی ضیافت و خدمت سر انجام دے کر باہر نکلے، ایس اپنے والد کی خواہش و حکم کے مطابق شکار کا گوشت تیار کر کے حاضر خدمت ہو گئے۔ والد گرامی نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ ایس نے جواب دیا ابا جی یہ کھانا ہے جس کی آپ نے خواہش کی تھی۔ فرمایا کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کھانا لے کے نہیں آیا تھا؟ میں نے اسے تناول فرمایا اور تمہارے لیے دعا کی۔
ایس نے عرض کی قسم باخدا مجھے تو علم ہی نہیں۔ سمجھ گئے کہ بھائی یعقوب علیہ السلام اصول دعا میں سبقت لے گئے ہیں۔ بڑا غصہ آیا اور والد گرامی کی وصال کے بعد بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی، نیز اپنے والد سے مخصوص دعا کے علاوہ اور دعا کرنے کی درخواست کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اے عالمین، ایس کے اولاد کے لیے عمدہ زمین اور پھلوں اور رزق کی فراوانی عطا فرما۔ ماں نے جب بیٹے ایس کے ارادے کو بھانپ لیا کہ وہ اپنے بھائی یعقوب کے قتل کے در پہ ہے، تو بیٹے یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایس کے غصہ ٹھنڈے ہونے تک سرزمین حیران میں اپنے ماموں لابان کے پاس چلا جائے، ماموں زاد بہن سے شادی بھی کر لے۔ اپنے شوہر حضرت اسحاق علیہ السلام کو کہا کہ آپ بھی اسے اجازت دے دیں، اسے وصیت کر دیں اور اس کے لیے دعا بھی فرما دیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیٹے کو دعائیں دیتے ہوئے روانہ فرما دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام والدین کی دعاؤں کا رازے دار ساتھ لے کر دن کے آخری حصے میں حران کی طرف چل پڑے۔ دوران رائے رات کے سائے چھا جانے کی وجہ سے آپ ایک جگہ مہوست ہو گئے، ایک پتھر کو سرانے بنایا اور نیند کے مزے لینے لگے۔ اسی دوران خواب دیکھتے ہیں کہ ایک سیڑھی آسمان سے زمین تک ہے اور فرشتے اس سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھتے اور اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے یعقوب، میں بہت جلد اس سرزمین کو تیری اور تیری اولاد کے لیے بابرکت بنا دوں گا اور تجھے اولاد کثیرہ عطا فرماؤں گا۔ یہ زمین تیرے اور تیرے بعد آنے والی تیری نسلوں کے لیے مختص ہوگی۔ جب بیدار ہوئے تو خواب کی فرد پر خوشی سے جھوم اٹھے، منت مانی کہ اگر بخیر و عافیت اپنے اہل خانہ کے ہاں لوٹ آیا تو عبادت عالیہ کے لیے یہاں عبادت خانہ تعمیر کروں گا، اور اللہ تعالیٰ جو بھی رزق عطا فرمائے گا اس کا 10واں حصہ اسی کے نام پر وقف کر دوں گا۔ جس پتھر کو سرانے بنایا تھا اس پر تیل لگا کر نشان زدہ کر دیا تاکہ اس کی پہچان اور شناخت باقی رہے، اور اس جگہ کا نام بیت العیل مقرر کر دیا، یعنی بیت اللہ، یعنی وہ جگہ جہاں اب بیت المقدس ہے جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ بیداری کے بعد سفر کو جاری رکھا۔ بالآخر حضرت یعقوب علیہ السلام حران میں اپنے ماموں کے ہاں پہنچ گئے۔ ماموں کی 2 صاحبزادیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ راحیل حسن و جمال میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی، جبکہ لیا ضعف و بصارت کی مریض اور قریۃ النظر تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے کہا راحیل کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ ماموں نے یہ شرط عائد کر دی کہ اگر 7 برس تک تم میری بکریاں چراؤ تو پھر تمہاری شادی کی صورت نکل سکتی ہے۔ جب 7 سال بکریاں چرانے کی شرط حضرت یعقوب علیہ السلام نے قبول کر لی اور شرط پوری کرنا شروع کر دی، 7 سال تعمیل کے بعد ماموں لابان نے ضیافت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو جمع کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو رشتہ ازواج میں منسلک کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شب زفاف گزارنے کے لیے دولہن کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ بڑی بیٹی لیا ہے۔ صبح ماموں سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں نے راحیل کا رشتہ مانگا تھا، آپ نے لیا کو میرے پلے باندھ دیا۔ ماموں نے کہا ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کا نکاح کر دیا جائے۔ ہاں اگر تو لیا کی بہن راحیل کو چاہتا ہے تو 7 سال مزید میری بکریاں چراؤ، پھر میں تمہاری شادی اس سے کر سکتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں، تب راحیل کو بھی ان کے نکاح میں دے دیا گیا۔ اس وقت ان کے دین میں 2 بہنوں سے نکاح کرنا جائز تھا، بعد ازاں تورات کی شریعت میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ لابان نے اپنی دونوں صاحبزادیوں کو ایک ایک باندی دی۔ لیا کو باندی دی، اس کا نام زلفا تھا، اور راحیل کو جو باندی دی اس کا نام بلعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لیا کے ضعف
اور حسن جمال کی فقدان کو اولاد کی نعمت سے پورا کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں لیا کے بطن سے سب سے پہلے روبیل نامی بیٹے نے جنم لیا، پھر شمعون، پھر لاوا، پھر یوزا۔ راحیل کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، انہیں غیرت آئی، انہوں نے اپنی باندی بلعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حبہ کر دی۔ آپ نے اس سے وطی کی، جس کے نتیجے میں بلعہ باندی نے دان بیٹے کو جنم دیا۔ پھر بلعہ سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام نفتالی رکھا گیا۔ لیا نے یہ دیکھتے ہوئے اپنی باندی زلفا اپنے شوہر یعقوب علیہ السلام کو حبہ کر دی۔ زلفا نے آپ کے 2 بیٹوں کو جنم دیا جن کے نام جاد اور عشیر تھے۔ پھر لیا کے ہاں 5واں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اساخیر تجویز کیا گیا۔ پھر 6واں بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام زلبوان رکھا گیا۔ پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام دینا مقرر کیا گیا۔ تو اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی لیا سے 7 اولادیں ہوئیں۔ حسین و جمیل بیوی راحیل جو ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی، انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی بیٹی کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے راحیل کی فریاد کو سنتے ہوئے دعا کو قبول فرمایا اور انہیں بیٹا عطا فرمایا جو عظمت و شرافت کا پیکر اور حسن و جمال کا منبع تھا، جنہیں زمانہ یوسف کے نام سے جانتا ہے۔ یہ تمام خاندان حران میں ہی مقیم تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی دونوں صاحبزادیوں سے شادی کر لینے کے بعد بھی 6 سال تک ان کی بکریاں چراتے رہے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی حران میں مدت اقامت 20 سال ہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب سے بلان کی بکریوں اور مال مویشیوں میں بے پناہ برکت عطا فرمائی۔ 20 سال کی مدت اقامت کے بعد آپ نے اپنے ماموں سے اجازت طلب کی کہ اب مجھے اہل خانہ کے ہاں جانے دیا جائے۔ مہربان اور قدر شناس ماموں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب سے میرے مال مویشی میں بے پناہ اضافہ فرمایا ہے، لہٰذا میرے مال میں سے جو چاہتے ہو لے لو۔ آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے اس سال بچے دینے والی ہروا بکری دے دیں جو مختلف رنگ کی ہو، اور ہروا حاملہ بکری دے دیں جو سفید و سیاہ داغ والی ہو، اور بغیر سینگوں والی سفید بکریاں۔ ماموں نے پیشکش قبول کی۔ پھر ان کے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیان کردہ صفات کے مطابق بکریوں کو ریوڑ سے جدا کیا تاکہ ان صفات والی عمدہ بکریاں نسل کو جنم دیں۔ یہ قافلہ اپنے مال مویشی سمیت اپنے آبائی گاؤں کی طرف چل پڑا۔ 3 دن تک یہ قافلہ چلتا رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بادام اور اخروٹ کے درختوں کی 2 تر شاخیں لیں، انہیں چھیلا اور بکریوں کے پانی پینے کی جگہ پر دونوں کو نصب کر دیا تاکہ بکریاں اس کی طرف دیکھ کر گھبرائیں، دوڑیں تو ان کے پیٹ میں بچے حرکت کریں تاکہ ان کا رنگ بھی ان جیسا ہو جائے۔ یہ چیز خوراک عادت اور اقسام معجزات میں سے ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی بکریوں، چوپاہوں اور غلاموں کی بہتات ہو گئی۔ اس کثرت اموال نے ماموں کی خاندان کی توجہات کا رخ مزید ان کی طرف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اب آپ اپنے آبائی گاؤں اور قوم کی طرف واپس تشریف لے جائیں، اور ساتھ ہی عہد کیا کہ ذات الہی اس کے ساتھ ہوگی۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کے سامنے یہ حکم خداوندی پیش کیا۔ سب قبول کرتے ہوئے آپ کی پیروی میں چلنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ آپ نے مال مویشی اور اہل خانہ کو لیا اور چل دیے۔ اس دوران راحیل نے اپنے والد کے بتوں کو چرا لیا۔ جب یہ قافلہ حدود شہر کو تجاوز کر چکا تو بلعام اور اس کی قوم انہیں آ ملی۔ بلعام نے یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر
اظہار عتاب کرنا شروع کر دیا کہ بتائے بغیر آپ شہر سے کیوں چلے آئے اور اس لیے ہمیں آگاہ نہ کیا۔ ہم خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اور باجے و طبل بجاتے ہوئے آپ کو روانہ کرتے اور اپنی بیٹیوں اور اولاد کو الوداع کہتے، اور کس لیے تم ہمارے بتوں کو اپنے ساتھ لے آئے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے علم میں نہیں تھا کہ راحیل بت چرا کے لے آئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بت نہیں لائے، اور آبان بتوں کی تلاش کے غرض سے بیٹیوں اور باندیوں کے خیموں میں داخل ہوا، لیکن اسے بتوں کا نام و نشان نہ مل سکا۔ راحیل نے وہ بت پلان کے نیچے کمبل میں چھپا رکھے تھے اور پلان کے اوپر خود بیٹھی تھی۔ تلاشی کے وقت وہ نہ اٹھی۔ عذر پیش کیا کہ وہ حائضہ ہے۔ لابان بتوں کو ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس وقت انہوں نے جلعاد نامی ٹیلے پر بیٹھ کر عہد کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام لابان کی بیٹیوں کی موجودگی میں اور شادی نہیں کریں گے، اور اس ٹیلے سے دوسرے شہر کی طرف نہ لابان جائے گا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں نے پھر کھانے کا اہتمام کیا اور ان کے ساتھ قوم نے مل کر کھانا کھایا۔ دونوں نے پھر ایک دوسرے کو الوداع کہا اور اپنے اپنے شہروں کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب عرض سیر کے قریب پہنچے تو فرشتوں نے ملاقات کی اور آپ کو خوش آمدید کہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی عیسو کے ساتھ جانب البت کو بھیجا تاکہ اس کے لیے اظہار عجز کرتے ہوئے معذرت کرے۔ البدت واپس پلٹا اور اس نے آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ عیسو 400 سواروں کو لے کر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے حضور سر وجود ہو کر عجز و انکساری سے دعا کی اور اس عہد و پیمان کو دہرایا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا تھا، اور بارگاہ الہی میں درخواست پیش کی کہ بھائی ایس کے شر کو اس سے دور کر دے۔ دعا مانگنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے عظیم ہدیہ تیار کرنے کا حکم دیا، جو کہ 200 بکریوں، 20 بکرے، 200 بھیڑیں، 20 مینڈے، 30 دودھ دینے والی اونٹنیاں، 40 گائیں، 10 بیل، 20 گدھی اور 10 گدھوں پر مشتمل تھا۔ آپ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کو جداگانہ ریوڑ کی صورت میں ہانکتے ہوئے لے کر جائیں۔ ہر ریوڑ کے درمیان فاصلہ ہو۔ جب ایس ان سے ملے اور پہلے سے پوچھے یہ کس کا مال ہے اور تم کس کے غلام ہو، تو وہ جواب دے کہ تمہارے غلام یعقوب کا، جس نے میرے آقا ایس کو بطور ہدیہ بھیجا ہے۔ اس طرح اس کے بعد والا ایسا ہی جواب دے، اس کے بعد والا ایسا ہی جواب دے، اس طرح ہر غلام ایس کو اسی طرح جواب دیتا آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں، باندیوں اور 11 بیٹوں کے ہمراہ 1 سے 2 راتوں کی مسافت پیچھے رہ گئے۔ رات کو سفر جاری رکھتے ہوئے دن کو چھپ جاتے۔ سفر کرتے کرتے جب تیسری رات گزر گئی، صبح کا اجالا ظاہر ہوا۔ انسانی شکل و صورت میں ایک فرشتہ آپ کے سامنے آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے انسان سمجھتے ہوئے پکڑ لیا اور اسے پچھاڑ کر اس پر غلبہ پا لیا، مگر فرشتے نے اپنے انداز میں وار کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو لنگڑا کر دیا۔ جب صبح کی روشنی پھوٹ گئی تو فرشتے نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یعقوب۔ فرشتے نے کہا، آج کے بعد تمہیں اسرائیل کے سوا اور نام سے پکارا جانا مناسب نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا نام و پہچان کیا ہے؟ فرشتہ غائب ہو گیا۔ تب آپ سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ صبح کے وقت یعقوب علیہ السلام ایک ٹانگ سے لگڑا کے چل رہے تھے، اسی وجہ سے
بنی اسرائیل ارکل النساء نہیں کھاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ایس 400 آدمیوں کے ہمراہ ان کی جانب آ رہا ہے۔ آپ کے سامنے آئے اور بھائی ایس کو 7 مرتبہ سجدہ کیا۔ اس وقت ان کے سلام کا انداز یہی تھا اور ان کی شریعت میں سجدہ مشروع اور جائز تھا، جس طرح فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ تحید کیا تھا، اور ایسا ہی سجدہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور آپ کے والدین کریمین نے آپ کو کیا تھا۔ جب ایس نے چھوٹے بھائی کے آداب و سلام کو دیکھا تو ان کی طرف بڑھے، ان کی پیشانی کو چوما اور جذبہ ترحم کی بنا پر دوڑ پڑے۔ ایس نے نظر اٹھائی، عورتوں اور بچوں کو دیکھا تو پوچھا، کہاں سے یہ تیرے پاس آئے؟ کہا، اللہ تعالیٰ نے تیرے غلام یعقوب کو یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ باندھ دیا اور ان کے بیٹے آگے بڑھے، انہوں نے ایس کو سجدہ کیا۔ بڑی بیوی لیا اور اس کے بیٹوں نے سلامی کے لیے سجدہ کیا۔ بعد ازاں راحیل اور اس کے بیٹے یوسف علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے باسرار عرض کی کہ ان کی طرف سے ہدیہ قبول فرمائے۔ ایس نے ہدیہ کو قبول کیا اور واپس پلٹ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور مال و مویشی کے ہمراہ سعیر کی پہاڑوں کا ارادہ لیے ہوئے چل دیے۔ جب ساحور کے قریب سے گزرے تو وہاں آپ نے ایک گھر اور چوپاہوں کے لیے سائبان تیار کیا۔ پھر شکیم کی بستی پر یروشلم کے پاس سے گزرے تو بستی سے پہلے ہی ایک جگہ پر پڑاؤ کیا اور وہاں شکیم بن جمور سے قطع زمین 100 بھیڑوں کے اوس خرید لیا۔ فی الحال وہاں ایک خیمہ تان کر ایک ذبح خانہ تعمیر کیا اور اس کا نام ایر اسرائیل کا خدا رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عمارت کی تعمیر کا حکم فرمایا تاکہ اسے اسم الہی کا ذکر بلند ہو، اور یہی محبدہ بیت المقدس ہے جسے اس کے بعد حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے عصر نو تعمیر فرمایا تھا، اور اسی جگہ پر وہ پتھر تھا جسے آپ نے سرانے بنا کر آرام کیا تھا اور حسین خواب دیکھا تھا۔ پھر آپ نے اس پتھر پر بطور علامت تیل لگا دیا تھا۔ اس سے قبل اس کا ذکر کر چکا ہوں میں۔ اہل کتاب نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی صاحبزادی دینہ جو کہ لیا سے تھی، اس مقام پر اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس کا معاملہ یہ تھا کہ شکیم بن جمور جس سے آپ نے قطع زمین خریدا تھا، وہ دینہ کو زبردستی اپنے گھر لے گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کو پیغام بھیج دیا کہ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ تم ختنہ زدہ نہیں ہو، اور ہم ایسے لوگوں سے رشتہ داری نہیں کرتے جو ختنہ کیے ہوئے نہ ہوں۔ اگر تم سب ختنہ کر لو پھر ہمارے اور تمہارے مابین رشتہ داری کا سلسلہ چل سکتا ہے۔ انہوں نے اس شرط کو قبول کرتے ہوئے ختنہ کروائے۔ جب تیسرا دن ہوا تو انہیں ختنہ سے سخت تکلیف ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سب کو قتل کر دیا۔ شکیم اور اس کے باپ جمور کو بھی تیا بیا کر دیا۔ ان کے عمل سبی اور کفر کی بنا پر بتوں کو پوجنے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے انہیں واصل جہنم کر کے ان کے مال و اسباب بطور غنیمت لوٹ لیے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری حسن و جمیل بیوی راحیل کے ہاں حضرت بن یامین پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت کی مشقت سے حضرت راحیل وصال فرما گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت الحمل افراس میں دفن کر کے ان کی قبر پر ایک پتھر رکھ دیا۔ وہ مشہور پتھر ان کی قبر پر آج تک موجود ہے۔ بن یامین کی پیدائش کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند ہو گئے۔ لیا سے روبیل، شمون، لاوا، یہوذ، اساخر اور بلوان۔ راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت
بن یامین رضی اللہ تعالی عنہ راحیل کی باندی سے دان اور نفاتالی لیا کی باندی سے جعد اور عشیر علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سرزمین کنعان کی ایک بستی جبرون میں آ کر اپنے والد گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس سکونت اختیار کر لی اور یہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام بیمار ہو گئے اور 180 سال کی عمر میں وصال فرما گئے۔ آپ کے بیٹوں ایس اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس جگہ دفن کر دیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خریدا تھا۔